آداب دوستو، میں ہوں ندیم رشید اور میرے ساتھ میرے دوست ارشد محمود صاحب موجود ہیں۔ آج بھی ہم ایک بہت خوبصورت ہائکنگ ٹریل پہ آئے تھے، تو سوچا کہ تھوڑی سی ریکارڈنگ ہو جائے۔ جو پچھلا پروگرام فریڈم آف اسپیچ پہ تھا اس سے متعلق کچھ باتیں رہ گئی۔ ارشد صاحب کیسے ہیں آپ؟ ہاں جی ٹھیک ہے سب خیریت ہے جناب؟ جی اچھا، لاسٹ ٹائم ہم بات کرتے تھے فریڈم آف اسپیچ پہ، جی جی تو اس میں ہم نے کچھ سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا اس میں بات ہو رہی تھی کہ جب آپ فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب آپ کوئی مادر پدر آزاد ٹائپ کی چیز چاہتے ہیں، بالکل ہر طرح کی آزادی چاہتے ہیں جس میں کوئی ہر طرح کی پابندیاں ختم ہو جائیں۔ تو اس کو آپ اس فنومینا کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کا کیا جواب کیا ہے اس میں؟ جی ہاں واقعی یہ جب بھی کوئی انسانی معاشرتی آزادیوں کی بات کی جاتی ہے یا اپنا سوچنے کی آزادی یا کرٹیسائز کرنے کی آزادی، تو ہوتا یہ ہے کہ سامنے سے جواب آتا ہے کہ بھئی آپ لوگ دراصل مادر پدر آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جب کوئی یہ بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے نا ایک میرے خیال سے جو میں نے انالیسس کیا اپنے لوگوں کا، جو یہ لوگ کہتے ہیں، جی جی وہ یہ بنتا ہے کہ انہوں نے اسی پابندیوں والے ماحول میں جو رہتے ہیں رہنے کو، ایک تو انہوں نے ان پابندیوں کو مقدس بنایا ہوا ہے کہ یہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پابندیاں جو ہیں اچھی چیز ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ایک با اخلاق یا کنٹرول یا نظم و ضبط میں رہنے کے لیے پابندیاں لگائی جاتی ہیں، ٹھیک، ٹھیک ہے، میں یہ بھی تو ایک ہے نا، ہاں بالکل، چیزوں کو کنٹرول رکھنے کے لیے کنٹرول رکھنے کے لیے کرائی جاتی ہیں۔ تو جب ہم آزادیوں کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں جی آپ تو مادر پدر آزاد ہونا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ اچھا، اب اس کے پیچھے ایک سائیکی مجھے نظر آتی ہے۔ وہ سائیکی یہ ہے ہماری اجتماعی سائیکی، جو بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ نے بھی شاید نوٹس کریں، اگر آپ اس پہ تھوڑا سا دھیان دیں تو یہ ہے کہ بھئی ہم اکثر ہمارا یہ نا کسی بھی چیز پہ ہم بات کریں گے نا تو دوسرا بندہ فوراً اس کو ایکسٹریم میں لے جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اکثر ہمارے مکالمے میں یہ بات ہوتی ہے، اگلا بندہ فوراً آپ کو ایکسٹریم میں بات کر دے گا۔ تو اب مادر پدر آزادی بھی بات آپ آزادی کی کر رہے ہیں، اور یہ فرض کر کے ہم کر رہے ہیں کہ ہم ایک مہذب دنیا میں مہذب معاشرے میں اسی میں ہی دیکھو نا، میں کو ننگا ہونے کے میں نے آج تک کسی نے آزادی مانگتے ہوئے میں نے تو نہیں سنا کہ وہ کہتا میں ننگا ہونے کی میں کو آزادی مجھے چاہیے، مطلب کہ وہ ایکسٹریم ہے نا، بالکل ایکسٹریم۔ تو جب آپ مادر پدر آزاد کسی کو کہتے ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تم ننگا ہونے کی آزادی مانگ رہے ہو، بھائی کس نے مانگی ہے بھائی، اور تم اتنے ایکسٹریم میں کیوں چلے گئے ہو؟ مطلب کہ ایک کوئی بھی پیمانہ ہے نا، ٹھیک نا، یہ پیمانہ دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں کنارے پہ، تو بھئی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ نے یہاں ایک ایکسٹریم میں رکھا ہوا ہے، تو یار مجھے تھوڑی سی اسپیس دیں، مجھے آگے مجھے تھوڑی سی میں اگلی ایکسٹریم پہ نہیں، پہلی ایکسٹریم سے تو میں نکل رہا ہوں، تو پھر میں نے اگلی ایکسٹریم پہ جانا ہے، وہ نہیں مانگ رہا، میں ایک سیولائزڈ دنیا میں ہی، ایک ہیومن دنیا میں ہی میں چاہ رہا ہوں کہ یار مجھے یہاں سے لے کے اتنی جگہ دو، ٹھیک ہے نا، بات کرنے کی۔ تو وہ جو ہے وہ آپ کی فریڈم آف ایکسپریشن کی ذرا سی خواہش کو اور رائٹ کو سنب کرنے کے لیے آپ کو فوراً اگلی ایکسٹریم پہ لے جائیں گے تاکہ آپ پہ فتویٰ لگایا جا سکے، آپ کو بدنام کیا جا سکے، یا تم تو مادر پدر آزادی چاہتے ہو، تو آپ پھر وہ پرانے پوائنٹ آپ پرانے آپ ڈیفینسو ہو جائے، آپ ڈیفینسو ہو جائیں، اچھا آپ اسی کو ایکسپلین کرنے لگ جائیں۔ اچھا، تو بات یہ ہے کہ یہ بھی جو میں نقطہ بیان کریں وہ یہ ہے کہ آپ کو آزادی جو آپ مانگ رہے ہیں نا، آپ کا منہ شٹ اپ کال ہوتی ہے یہ، جب اگلا یہ کہہ رہے ہو مادر پدر آزادی تم لوگ مانگتے ہو۔ تو اسی طرح ہی جب ہم آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم عورتوں کے حقوق کی بات آتی ہے، فیمنزم کی اور عورتوں کی آزادی کی، آزادی نسواں کی بات آتی ہے، تو اس میں بھی سیم یہ کلاس جو ہے نا وہ آپ کو فوراً مادر پدر آزادی کی طرف لے جائے گا۔ اچھا، آپ ننگے ہونا چاہتے ہیں یا عورتیں ننگی ہونا چاہتی ہیں، وہ ایک ایکسٹریم پہ، تو وہ ایکسٹریم، اب یہ انہوں نے بلاک کرنے کا نا آپ کو
एक तरीका बना एक उन्होंने तरीका बनाया है, मतलब कि कोई बिटवीन स्पेस या ग्रे एरिया नहीं है जहाँ पे आप कुछ बात सुने, कुछ सुनाएं, कुछ मिडल वे लेके चलें कि चलें आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी में चीज़ें चेंज होती हैं, तो चलें किसी की बात सुनेंगे, कोई डायलॉग होगा, चलें जी इसमें ये एडिशन कर लेते हैं, आइंदा से औरतों के हकूक़ के लिए ये चीज़ ऐड कर लेते हैं, या इंडिविजुअल किसी की भी। बिल्कुल। तो ये जो है ये मतलब हमें एक्सट्रीम पे फ़ौरन ले जाया जाएगा और उसको मतलब ये तो अच्छा। अब बात है कि चीज़ें इर्तिकाई होती हैं जो आप कह रही हैं कि भाई आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटियाँ माशरों ने बदलना होता है, वाज होता है, तो भाई हम तो इसी एक्सट्रीमिज़म के तो हम खिलाफ हैं, उसी के डसे हुए हैं बल्कि मतलब हाँ कि भाई आपने एक एक्सट्रीम पे फिर आप दूसरी एक्सट्रीम पे, भाई हम कोई ऐसी कोई बदअखलाकी अगर मैं आज़ादी इजहार का मतलब थोड़ा मैं गाली निकालने की आज़ादी मांग रहा हूँ, हैं कोई सेंसिबल बात करने की आज़ादी मांग रहा हूँ, कुछ महसूस करता हूँ, और कोई मुफीद बात करने की आज़ादी मांग रहा हूँ, और आउट ऑफ दर्द मांग रहा हूँ, मुझे हमदर्दी है अपने माशरे से, अपने आप से है, अपने मुल्क से, अपने मतलब यार मुझे तो मैं अपने लोगों से, तो मैं तो मतलब कि उसकी भलाई की बात करना चाह रहा हूँ, उसकी आज़ादी मांग रहा हूँ, तो भलाई की ना हो तो फिर आप कहेंगे यार तुमने ये किया है, ठीक है ना। लेकिन अब फ़ौरन ही उसको एक्सट्रीम पे ले जाना, तो ये इन लोगों ने एक उन्होंने अपना एक डिफेंसिव मैकेनिज्म रखा हुआ है और आपको दीवार के साथ लगाना एक तरीका है। और हम ये भी देखते हैं कि हमारे आसपास इतने सारे जो ममालिक हैं जो डेवलप्ड हैं, जहाँ पे इंसानों के हकूक़ की बहुत बेहतर इंडेक्स पे लेवल है, वहाँ पे ये आज़ादी उन लोगों को काफ़ी हद तक दी गई है, तो वहाँ पे ये चीज़ बेटर हुई है, अदरवाइज़ वो एक ख़ास लेवल से ऊपर नहीं जा सकती। अच्छा, दूसरा ये जो एक कंसेप्ट सेंसरशिप का आता है कि ये कौन से इदारे जो हैं वो सेंसरशिप क्यों लगाते हैं, क्या मकासद होते हैं और उसका क्या इफ़ेक्ट सोसाइटी पे आता है? सेंसरशिप देखिए, सेंसरशिप ज़ाहिर है कि आपकी रियासत लगाती है, आपके हुकूमती अदारे लगाते हैं, ठीक है, और इसमें दो तरह के अदारे हैं, एक हमारे यहाँ तो दो तरह के चल रहे हैं, तरक्की याफ्ता दुनिया में तो ऐसे नहीं होता, तो हमारे यहाँ तो सेंसरशिप की बहुत सी शक्लें हैं और इसकी बहुत सी किस्में हैं, ठीक, और एक ही वक्त में सारी लागू हो रही होती हैं। एक सेंसरशिप देखें ना कि मुझे अपने ही किसी फर्द जो मेरे आसपास है उसी से मुझे डर है कि यार मैं को बात करूँगा तो ये मुझे मार देगा, या मुझे मेरे को फतवा लगा देगा, या ये प्रोवोक हो जाएगा मेरी किसी बात पे, तो लिहाजा भाई मैं अपनी बात को हम अपनी ज़बान को बंद ही रखूँ। अभी तो ये पाकिस्तान में तो ये सूरत हाल हो गया है कि हम आम आदमी से भी किसी से भी आसपास कोई भी है, आप अपने मुलाजमों से डरते हैं, उनके सामने कोई बात नहीं करते, आप अपने रफ़ाका के सामने कोई बात नहीं करते, आप क्लासरूम में कोई बात नहीं कर सकते, मैं कहीं भी जहाँ भी, तो ये हमारे यहाँ तो सेंसरशिप जो है वो इसका तक एक्सट्रीम में चला गया है। अच्छा, वो जो रियासती सेंसरशिप है एक, और हुकूमती अदारे जो लगाते हैं, एजेंसियाँ लगाती हैं सेंसरशिप को करती हैं, तो हमारे यहाँ जो है ना एक पिछले 50 साल 70 आज से 20 साल पहले जो था ना, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी जो होश की है ना पाकिस्तान में सेंसरशिप के ख़िलाफ़ आज़ादी इज़हार के लिए, मीडिया के लिए, मीडिया की आज़ादी के लिए सहाफ़ियों ने कोड़े खाए हुए हैं, सहाफ़ियों ने जेलें काटी हुई हैं, और मतलब कि और अपने बेरोज़गार हुए हैं इसी सेंसरशिप की वजह से। हमने तो जनरल ज़िया के दौर में आपको मैं बताऊं ऐसा सेंसरशिप होता था कि अखबार सुबह के टाइम जब हम लेते थे आती थी सर्कुलेट हो के लोगों के हाथों में, तो वो आधा पेज खाली होता था, मेरे न्यूज़ है ना, एक कॉलम पे न्यूज़ है, तो अगला कॉलम अब ब्लैंक है। अच्छा, हाँ, फिर अगला कोई थोड़ी सी सुर्खी लगी हुई है, फिर आगे बाकी गायब है। और अखबारों वाले क्या करते थे कि ताकि लोगों को प्रोटेस्ट कि भाई ये सेंसर से ये काटा हुआ है, हमने तो कोई खबर यहाँ पे लगाई थी, रिपोर्ट की थी और उसको ख़त्म कर दिया गया है, ताकि यहाँ तक कितनी मज़ा का है वो आपको अखबार आप देखें तो बीच में वो खाली हाने हों उसके अंदर, तो इस हद तक भी पाकिस्तान में रही है सेंसरशिप।
تو بہرحال سینسرشپ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ جو ایک سوشل سائنسز کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ سینسرشپ جو ہے اس کا جو بھی آپ کا منہ بند کرتا ہے وہ اتھارٹی ہو یا کوئی گروہ ہو یا کوئی فرد ہو، جو آپ کا منہ بند کرتا ہے اس کا مطلب ہے دو ہوتے، ایک تو وہ انسیکیورڈ ہے، وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے، کوئی اس کے اندر کوئی جھوٹ ہے کہ میرا جھوٹ پکڑا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ کوئی سچ ہی نہ بول دے، صحیح، یا جس چیز کو میں نے چھپایا ہوا ہے یا جو راز کھل نہ جائے، کوئی راز نہ کھل جائے، کوئی اصلیت سامنے نہ آئے، کمزوری، کوئی اپنی کمزوری ہے نا، تبھی آپ کا منہ بند کرے گا۔ سچے بندے کو کیا ضرورت ہے بھائی میں آپ کا منہ بند کروں، بھائی آپ میرے بارے میں جو مرضی کہو، بھائی میں آپ کو اجازت ہے ندیم صاحب آپ میرے بارے میں جو مرضی کہیں، میری زندگی کے بارے میں، میری ذاتی زندگی کے بارے میں آپ جو مرضی کہہ لیں، میرے کریکٹر کے بارے میں آپ جو کہہ لیں، اور اگر میں نے کچھ کیا ہوا ہے تو میں ڈروں گا، پھر آپ پابندی لگائیں گے کہ پھر میں بندہ میرے خلاف کوئی بات نہ کرے گا تو اس کے خلاف ہم اس کے بعد ظاہر وہ اتھارٹی ہوتی ہے، وہ بدماشی ہوتی ہے، ریاست کی ایک اپنی ریاست ایک اتھارٹی کا نام ہے، تو قانون ہوتا ہے، ظاہر قانون، تو ان کے پاس ایک وہ کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں یعنی کہ یہ چیز دیکھیں اس سے دو اثر پاتے ہیں، ایک یہ کہ جس اتھارٹی جو آپ کو سینسر لگاتی ہے، آپ پہ پابندیاں لگاتی ہیں پڑھنے کی اور بولنے کی، تو ایک تو اس کا کوئی جھوٹ ہے، اور وہ جھوٹ چونکہ وہ اتھارٹی ہے تو حکومت ہے، ادارے ہیں آپ کے ہی ہیں، پبلک کے ہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے کوئی بات چھپا رہے ہیں، صحیح، اور ایک طرف وہ چھپا رہے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کو اظہار بھی نہیں کرنے دے رہے، ڈبل مار ہے، آپ کو بولنے بھی نہیں دے رہے، آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ پوچھ سکیں کہ یار ایسے ہے جی، کیا ایسے ہی ہے، ہمیں ایکسپلین ہی کر دیں یار سچویشن کو، تو کیا ایسے ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سوسائٹیاں اور معاشرے جو ہیں ابھی جو ہے نا وہ ایک اور بھی چیز ہوتی ہے اس میں، لوگ مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی جن معاشروں میں، جن ریاستوں میں، جن حکومتوں میں سینسرشپ بہت زیادہ ہو جائے تو وہ جو آپ کو پتہ ہے، آپ کو میڈیا کو کہا جاتا ہے یہ کان ہوتے ہیں، تو ریاست کے کان ہیں، ریاست کے آپ انفارمیشن، ریاست کو بھی انفارمیشن چاہیے نا، اپنی رعایا کے بارے میں، اپنے عوام کے بارے میں، اپنے لوگوں کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں، تو اگر آپ لوگوں کو دبا دیں گے، بالکل ان کا منہ بند کر دیں گے اور ان کو لکھنے پڑھنے کی آپ اجازت نہیں دیں گے، تو پھر آپ کو بھی آپ جو جھوٹ عوام کی طرف پھینک رہے ہیں، جس کو آپ چھپا رہے ہیں، آپ کو بھی واپسی میں بھی پھر جھوٹ ہی ملے گا، آپ کو بھی ریئل حقیقت عوام کے جذبات کیا ہیں، مطلب وہ فیڈ بیک بھی آپ کو جھوٹ پہ مبنی ملے گی، وہ ایکو ہوگا نا، کیونکہ وہ ایکو افیکٹ ہے، جیسا آپ دے رہے ہیں تو آپ چونکہ دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اب اس سے اچھا پھر سینسر سے کیا ہوتا ہے کہ سینسر سے چونکہ لوگ ڈر جاتے ہیں تو لوگ بھی خوفزدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے سینسر کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو پکڑا جائے گا اور آپ کو مارا جائے گا اور کوئی نقصان پہنچایا جائے گا، تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ جہاں پابندیوں والے معاشرے ہوں اور جہاں سینسرشپ ہو وہاں چاپلوسی کا کلچر پیدا ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنے کا، خوشامد کرنے کا، طاقتور کی خوشامد کرو، اگلا جھوٹ بھی بول رہا ہے آپ کے، واہ 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 کیا بات ہے، آپ تو واہ جی واہ، تو یہ واہ جی واہ کا جو کلچر ہے نا وہ ڈیولپ سوسائٹی میں منافقت کا ہو جائے گا، آپ اندر سے مجھے برا کہہ رہے ہیں، اندر آپ مجھے برا کہہ رہے ہیں، یہ ہپوکریسی کو رواج ملتا ہے، اگر آپ سینسر کا کلچر لائیں گے تو ہپوکریسی کا کلچر بڑھے گا، آپ کو چاپلوسی کا، خوش آمدی کا، اور پھر کیا ہوگا کہ معاشرے سوسائٹیوں کو اور اس ملک کو اس لیے بھی نقصان ہوتا ہے کہ جینون لوگ پھر آگے نہیں آتے، وہ ہپوکریٹ ہو جاتا ہے، جو سچے کھرے جو کریٹو لوگ ہوتے ہیں، جو سنسیئر لوگ ہوتے ہیں، جو ریئل صلاحیتوں والے لوگ ہوتے ہیں، ٹیلنٹ والے لوگ ہوتے ہیں،
وہ بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ چاپلوسی نہیں کر پاتے ہیں جی، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ اپنے پہ چہرے پہ چہرہ نہیں چڑھا سکتے کیونکہ ماحول آپ کو مجبور کر رہا ہے، سینسرشپ مجبور کر رہی ہے کہ آپ چہرے پہ چہرہ چڑھاؤ تو پھر تو ٹھیک ہے بھائی۔ اس کا مطلب یہ وہی لوگ ہیں جو میڈیا میں بھی آپ کہہ رہے ہیں جو جاب لیس ہو جاتے ہیں، جن کے اوپر مختلف طرح کی پابندیاں، یا ایسے آتھرز بھی ہیں، رائٹرز بھی ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو بہت ہی ایکسٹریم میں چلا گیا ہے، اٹھایا جاتا ہے، گولیاں ماری جاتی ہیں، ان نون نامعلوم بندے جو کا کلچر ابھی ہمارے ہاں آیا ہے، یہ نامعلوم نے یہ کہا تو یہ نامعلوم والا تو یہ ساری سینسر کی چیزیں ہیں نا، کیونکہ بھائی کیوں معلوم نہ ہو بھائی، مجھے جو پکڑے یار مجھے اس کو بھی پتا ہونا چاہیے، ٹرائل ہو، میرے پہ کوئی ایلیگیشن ہو، ابھی تو مطلب کہ پاکستان کی افسوسناک صورتحال پہ ہم۔ اچھا، یہ جو ساری آپ نے باتیں کہی تو ساری پھر ایک ہی ڈائریکشن میں بالکل وہ جیسے کہتے ہیں ڈکلائن ہے، یہ تدریج۔ تو اب اس میں رے آف ہوپ کیا ہے آخر میں؟ آپ یہ کوئی میسج ہمیں دے دیں ہمارے دوستوں کو بھی۔ رے آف ہوپ یہ ہے کہ بہرحال ہمیں اٹس اوکے کہ بہت ہم ایک برے حالات سے گزر رہے ہیں اور برے حالات کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ریاستی سطح پہ، سیاسی سطح پہ، ہر طرح ہی۔ لیکن رے آف ہوپ یہ ہے کہ ایسے چونکہ قومیں اور ریاستیں اور ملک زیادہ دیر ایسے چل نہیں سکتے، پھر آپ زندہ نہیں رہ سکتے، ایک مصنوعی آرٹیفیشلی تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے، کتنا عرصہ اس کو، کتنا عرصہ آپ اس سارے کو رکھیں گے؟ اور پھر کیونکہ پاکستان بہرحال ایک 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور ایک اچھا خاصا ہم ہے، تو ہم ایسے بھی نہیں ہیں کہ کہیں دیوار کے جا ٹکرائیں گے یا کسی کھائی میں جا گریں گے ہمیشہ کے لیے۔ تو اس وقت کے قوموں میں ایسی چیزیں آتی ہیں، ممکن ہے کہ جب جو پابندیوں والی جو طاقتیں ہیں وہ یہ سمجھ کے لگا رہی ہیں پابندیاں، یہ ظاہر ہے وہ کہتی ہیں یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے، قوم کے مفاد میں ہے، اچھا ملک جو ہے بہت حساس ٹائم سے گزر رہا ہے تو وہ لگاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان پابندیوں کا کوئی یہاں تے کہ پابندیاں لگیں اور اگر آپ خوشگوار زندگی کی طرف جا رہے ہیں، آپ ترقی کی طرف جا رہے ہیں، آپ کا معاشرہ پھل پھول رہا ہے، آپ کے یہاں کریٹو لوگ پیدا ہو رہے ہیں، آپ کے یہاں سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، آرٹ بڑھ رہا ہے، علم بڑھ رہا ہے، تو پھر تو بھائی کہیں سو کے وہاں لگاؤ پابندیاں، کوئی بات نہیں ہے، ان کا اچھا نتیجہ پروڈکٹیو نکلتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ہر سطح پہ ہم اخلاقی طور پہ گرتے چلے جا رہے ہیں، ہم قومی سطح پہ اور ایک معاشی طور پہ بدحالی ہے، بانجھ ہوتا جا رہا ہے، ایک قسم کا بانجھ ہوتا جا رہا ہے، تو ہم اس سے نکلیں گے۔ رے آف ہوپ یہ ہے کہ ایسا زیادہ دیر نہیں چلے گا، وہی کفتیں پھر سمجھ انسان ٹھوکریں کھا کے بھی بہتر ہوتا ہے نا، جس کو تو اسی طرح ریاستیں بھی ٹھوکریں کھا کے بہتر ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ ایک تو وہ ریاست کے لیول پہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ ان کو کہ بھئی امید رکھتے ہیں کہ ان کو بھی احساس ہو، لیکن اپنے طور پہ میں یہ ایڈ کروں گا کہ جیسے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اس پہ ہم جو بھی ایسی چیز غلط سمجھتے ہیں اس کو ایک شوگر کوٹڈ ورڈز میں کم از کم ہم اس پہ سوال ضرور اٹھائیں، اس پہ بات ضرور کریں، تاکہ میسج تک کم از کم آپ کا پوائنٹ آف ویو کسی نہ کسی انداز میں پہنچ جائے۔ تو وہ یہ آپ نے ایک پہلو آپ نے اشارہ مجھے یاد کرا دیا ہے کہ وہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو پابندیاں جو قوتیں طاقتیں لگاتی ہیں نا، ان کو ہمیشہ ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ مار دی جاتی ہے۔ تو ہوا یہ ہے کہ اب ہمارے ہی پچھلے جب سے انٹرنیٹ آیا، پہلے انٹرنیٹ آتا ہے آج سے 20 سال پہلے، جی انٹرنیٹ آتا ہے، کچھ 10 سال سے سوشل میڈیا اتنا پاپولر ہو جاتا ہے اور وہ افیکٹو ہو جاتا ہے، تو ہوا یہ ہے کہ ہمیں اور جو انٹرنیٹ ہے اور جو سوشل میڈیا ہے وہ چونکہ ہمارا ہوم گراؤنڈ نہیں ہے، ہماری اپنی چیز انڈیجینئس ہے، تو ہماری پروڈکٹ نہیں ہے، وہ باہر سے آئی ہے اور وہ یونیورسل ہے اور وہ گلوبل ہے۔ اچھا، تو یہ ہوا یہ ہے کہ جو ہی ہمارے یہاں دیکھو نا، یہ ہمیشہ نیچر کے اندر نا ایک نیچر توازن بھی رکھتی ہے، بیلنس بھی رکھتی ہے۔ ہمیں ایک طرف اتنی گھٹن ہمارے معاشرے سوسائٹی میں مل رہی ہے، دوسری طرف ایک ونڈو کھول گئی اور اتنی بڑی ونڈو کھول گئی جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔
जो जिन्होंने छोटे छोटे दरवाजे लकड़ी के बंद किए थे लोहे के हैं, अब वर्चुअल दरवाजे खुल गए हैं तो वो बहुत परेशान हो गए हैं कि ये वर्चुअल दरवाजे खुल जाएं, गेट बल्कि बहुत बड़े वसी और गेट खुल गए। तो भाई तो हुआ ये है कि ये भी एक बात है। और आप देख रहे हैं कि जो है ना, जो हमें आज़ादी की स्पेस कहने की, अपने सोसाइटी को क्रिटिकली देखने की, तजवीज़ और राय देने की, इख्तलाफ करने की हैं, वो आप सोशल मीडिया में पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं, पाकिस्तान के राइटर्स कर रहे हैं, दानश्वर लोग कर रहे हैं, बड़े फ्री लॉन्सर राइटर्स पैदा हुए हैं नौजवान नस्ल में, आप जैसे लोग आए हैं। और ये आप जो मीडिया का आप चैनल है इस्तेमाल कर रहे हैं, अजहार राय के कर रहे हैं ना जी, और इसको आप कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को नए आइडियाज़ दे रहे हैं, लोगों को नई थिंकिंग उनके अंदर जगा रहे हैं कि यार ऐसे भी सोचा जा सकता है, ऐसे भी देखा जा सकता है। तो ये एक आप भी इसका हिस्सा है उस सेंसरशिप को ब्रेक करने का। मतलब अपनी अपनी सतह पे जो भी हम कर सकते हैं, कम से कम उसको सवाल उठाने की वो जसारत एक महज़्ज़ब अंदाज में ज़रूर करते रहें, और जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचे उसको पहुँचाने की भी कोशिश करें, ताकि आज नहीं या शायद हमारी ज़िंदगियों में नहीं, कभी ना कभी ये चीज़ें चेंज होंगी। हम ओपन अप हो, हमारी सोसाइटी भी खुले। लाइफ में ये 50, 60, 70 साल का टाइम नहीं होता, बिल्कुल नहीं। तो मे बी द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन अपने तौर पे हम अपनी इनपुट जो डाल सकते हैं वो डालते हैं। ये हम ये कावश कर रहे हैं, ये बीज डाल रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। चलिए जनाब, थैंक यू सो मच अर्शी साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।